अस्सलाम वालेकुम जी। प्राइम मिनिस्टर हाउस के चौथे फ्लोर पे जो कुछ जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी के दौर में होता रहा है उसकी वीडियोस जो हैं वो हमें बताया जाता है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि वो मुख्तलिफ हाथों के अंदर महफूज हैं। हमारा ख्याल था कि ये जो हरीम शाह साहिबा हैं, अफीफ़ा हरीम शाह साहिबा, मोहतरमा हरीम शाह साहिबा, हालांकि मेरे ओहदे कोल कोई वीडियो नहीं है लेकिन फिर भी हरीम शाह साहिबा जो हैं उनके मोबाइल के अंदर महफूज हैं चौथे फ्लोर की कुछ वीडियोस। इसलिए सारे उनसे मिल लेते हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी समेत कि इसके हाथ के अंदर हमारे बड़े हसास असासे हैं या हसास असासों के बसरी फीते हैं, तो इसलिए वो उससे मिल भी लेते हैं। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस खुला भी है। वो टांग मार के जनाब एक टांग मार के दरवाज़ा खोलती है प्राइम मिनिस्टर हाउस के मुख्तलिफ जगहों का। तो खैर वो जो हैं वो साहिबा जो हैं, खैर बात कहीं और ना निकल जाए, हम वापस आते हैं। तो नईमुल हक साहब एक साहब होते थे, कैंसर से मरे थे, ठीक है। इनको कैंसर से कम बीमारी नहीं होती, गुनाह बहुत किए होते हैं। तो नईमुल हक साहब जो थे वो एक फ्रिवलस आदमी थे। उनके साथ मुफ्ती सईद साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी, मैं अगर आपको याद दिलाता चलूँ, जिसमें मुफ्ती सईद साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान का जो निकाह है पिंकी पीरनी के साथ, वो जब मैं पढ़ा के वापस आया तो जिसने मुझे बुलाया था निकाह पढ़वाने के लिए, उसने मुझे बताया कि इनकी तलाक फलां दिन हुई थी। तो मैंने उसे कहा कि उस पर तो फिर उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई, तो ये तो निकाह फिस्क है, ये तो निकाह गलत है, ये तो निकाह दोबारा होना चाहिए। तो कहने लगे कि फिर कोई 43 दिनों के बाद या 46 दिनों के बाद जो है वो मैं दोबारा जाके निकाह पढ़ा के आया था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये वाला केस जो है ये अपना उनके साथ भी हुआ था। वो मेरा व्लॉग देखती हैं रेहाम खान साहिबा, तो अगर वो इसको करेक्ट कर पाएँ तो। लेकिन मेरे जहन में है कि शायद उस वक्त भी जब रेहाम खान साहिबा के साथ हुआ था, और आपको पता है कि उस वक्त वो ताज़ा हमारा साने पेशावर हुआ था जिसके अंदर हमारा 150 बच्चा जो था वो दहशत गर्दों ने कत्ल कर दिया था, जिनके वालिदैन अभी तक जो है वो उस इंसाफ की तलाश के अंदर फिर रहे हैं और जिनको कहीं पे भी वो इंसाफ नहीं मिला। कातलों के नाम तक नहीं बताए गए, बस बताया गया कि हमने उनको मार दिया था। और वहाँ पे ऐसे ऐसे घटिया और रजील लोग भी थे जो इमरान खान की हमायत में मुजाहरे नहीं करते, ये लटेर हजरात। उनमें से एक ने ये भी बकवास की थी कि तुम और बच्चे पैदा कर लो, ठीक है। ये इस तरह की जलालत भौंकने वाले कुत्ते जो हैं वो भी इसी कौम के अंदर पाए जाते हैं। तो वो जो था वो उनको इंसाफ नहीं मिला जी बेचारों को अभी तक। तो वो साने ताज़ा हुआ था, तो मौसूफ ने उस साने की परवाह नहीं की और जल्दी से अपना ब्याह खड़का दिया। तो खैर उसकी तस्हीह ज़रूरी है जी। वो रेहाम खान साहिबा से इल्तमास है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। तो नईमुल हक साहब जो हैं दरमियान में हंगूरा भर रहे हैं उस ऑडियो के अंदर, और मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि कैसे जो है वो हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और किस तरह इनका निकाह उन्होंने जाके दोबारा किया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है और इस्टेब्लिश बात है जब निकाह खान ये बात का एतराफ़ कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक वाक़या जो है वो एजाज़ सैयद का है। एजाज़ सैयद साहब कहते हैं कि जब इस निकाह की खबर आई जो कि उमर चीमा ने दी, और उमर चीमा साहब का सोर्स भी जो था वो रिवील हो गया है। उमर चीमा साहब का सोर्स जो था वो ये था अपना पिंकी का हस्बैंड। ये चाहता था कि जल्दी जल्दी ये खबर लीक हो ताकि ये सौदा जो है ना ये कुटिया जाए, सर्टिफाइड हो जाए, पक्का हो जाए कि ब्याह हो गया है। क्योंकि उसके बाद पिंकी पीरनी के जरिए एहसन गुज्जर की दिहाड़ी लगनी थी यार, और लंबी दिहाड़ी लगनी थी। तो एहसन गुज्जर साहब जो हैं बड़े नामवर और नाम हैं। आपको पता है कि वो DHA को लैंड भी एक्वायर करवा के देते हैं ये जितने 2 नंबर होंगे ना इनका आप देखिएगा खुरा वहीं पे ही निकलेगा, पिंडी में, इस्लामाबाद में और DHA में, ठीक है। ये जितने 2 नंबर लोग होंगे वो लैंड एक्वायर करवा के देते हैं। ताज़ा तरीन फेस जो था उनका, सबसे ज़्यादा लैंड जो कि इस्लामाबाद का है, पिंडी का DHA है, पिंडी का ही है ना, हाँ पिंडी का जो DHA है उसमें वो लैंड एक्वायर करवा के दे रहे हैं। खैर
وہ اعزاز سعید صاحب کہتے ہیں کہ جب عمر چیمہ نے یہ خبر دے دی تو میں پھر جا کے جناب مفتی سعید کے ہاں میں جناب تھڑا مار کے بیٹھ گیا. ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے میں نے باہر نکلتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہ نکاح جو تھا وہ ہو گیا؟ تو کہنے لگا یہ خاموش رہے. میں نے کہا کہ اب ہاں کر دیجیے نہ کر دیجیے. کہتا جی میں نے آپ کو پتا ہے کہ اعزاز سید جب خبر کے معاملے میں تو انتہائی اعلیٰ درجے کی لینج بن جاتا ہے. کہتا میں پیچھے پڑا رہا, گاڑی میں بیٹھ کے بی ایم ڈبلیو میں چلے گئے, لیکن انہوں نے نہ ہاں کی یا نہ کی. کہتا شک مجھے اس سے پکا ہو گیا کہ کچھ نہ کوئی کام پہ آئے ہیں, کام پہ آئے تیرے نال تھوڑی دیر دا. اچھا جی, تو خیر مفتی سعید صاحب جو ہیں یہ بڑے ڈوبیس کریکٹر رہے ہیں. یہ اسلام آباد میں ہونے والی ہر سازش جس میں مذہبی عناصر شامل ہوں اس میں شامل ہوتے ہیں. وہ متسم باللہ اور وہ والی جو تھی نا جسٹس ظہیر الحسن عباسی تھا میرا خیال, وہ جو انہوں نے بغاوت کرنی تھی, افغانستان سے اسلحہ لا کے بے نظیر کی حکومت کو گرانا تھا اور اس کے اوپر قبضہ کر کے اسلام نافذ کر دینا تھا. اس کے اندر جس بندے نے وہ سازش بے نقاب کی تھی, ورنہ وہ سازش کامیاب تھی, بڑی کمپریہنسو تھی, وہ جس بندے نے سازش ناکام بنائی اس کا نام مفتی سعید تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کچا تھا تو یہ پکڑا, یہ ٹریس ہو گیا, اور اس کو ٹریس کر کے تو جب بتایا گیا تو مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا ہاں ہم تو سازش کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ مفتی اور لال مسجد کا جو موجودہ امام ہے یہ اکو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ٹھیک, تو مفتی سعید صاحب جو ہیں اس حوالے سے کافی ڈوبیس ہیں. اور اس کے بعد ان کی بچت اسی طرح ہوئی کہ یہ پھر کسی کے پے رول پہ آ گئے نا. تو مفتی سعید صاحب جو ہیں انہوں نے جناب بھاڑا پھوڑا ہے اور اس کو اب نیچے نہیں گرنے دیا مفتی صاحب کی اس بات کو. اور جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تو سارے وہ ججز ہیں جن کو کہ لگوایا ہوا ہے فیض حمید نے اور یہ ثاقب نصور نے. پشاور میں کرتے ہیں, پشاور میں ان کی ریچ نہیں تھی, تو انہوں نے پشاور کے اندر مفتی سعید صاحب کا ساتھ میں بیان حلفی میرا خیال لگایا ہے, اور اس کے اندر وہاں پہ جا کے انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ جناب یہ جو 43 دن کے بعد مفتی صاحب نے دوبارہ نکاح پڑھایا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 43 دن مطلب کہ پنکی پیرنی نہیں, میرا خیال ہے بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی اور عمران احمد خان نیازی آپس میں زنا فرماتے رہے. تو لہٰذا ان کے اوپر حد جاری کی جائے اور یہ قذف نہیں میرا خیال ہے, ہاں حد جاری کی جائے, اور حد جو ہوتی ہے اس کے اندر 90 کوڑے یا وہ سارا وہ ہیں, سمجھے نا. تو وہ مفتی سعید صاحب جو ہیں, ویسے یار مفتی سعید صاحب سے جو بھی نکاح کروائے نا اسے چاہیے کہ وہ مطلب کہ نہ کروائے, کیونکہ انہوں نے نکاح پڑھوایا ہوا بہت کچا ہوتا ہے. ہر دفعہ ان کا پڑھوایا گیا نکاح دوبارہ پڑھوانا پڑتا ہے, اور بڑے ڈوبیس کریکٹر ہیں. کوئی پتہ نہیں آپ کا نکاح بعد میں پڑھائیں اور جا کے فوجیوں جا کے ادھر بڑے گھر پہلے رپورٹ کر کے آن کے میں نکاح پڑھان لگا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی کسی زمانے کے اندر کوئی فائل کھل گئی ہو اور اس فائل کے اندر آپ کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ لکھے گئے ہوں, تو آپ کے بچوں کا نکاح تو لگا گیا نا. مفتی سعید تو پھر نکاح نہیں نا پڑھان لگا, اور نکاح پڑھا کے 6 مہینے بعد آ کے پھر بابا جو رہے 2 مہینے بعد بیٹھا ہوئے بوئے تھے, بھئی نکاح دوبارہ پڑھاؤ, میں صحیح نہیں پڑھایا سی. یار بڑا ہی کو خوفناک کریکٹر ہے. آپ دیکھیں تو ایک صاحب نے بتایا کہ میں ان سے ملنے گیا, میرے پوسٹ کے نیچے کمنٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی چہرے کے اوپر وہ نور نظر نہیں آیا جو نارملی مفتیان میں ہوتا ہے, جبکہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ آکسفورڈ میں بھی کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر لیکچرز دیتے ہیں جا کے. ہوگا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. تو بہت جو ہے تشویش میں مبتلا پائے گئے ہیں. تو تمام خواتین و حضرات جن کا ابھی نکاح کا ارادہ ہے, اور میں پہلے نکاح کی بات کر رہا ہوں, مفتی سعید جو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ اس کا کیا ہوا کام جو ہے وہ کچا ہوتا ہے, وہ دوبارہ کروانا پڑتا ہے. تو یہ ہیں جی یہ صاحب. جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کو بتا دیں, چودھری نیف کا ککڑ المعروف 92 ٹی وی, اور جہاں پہ پیدائش ہوئی تھی جناب صدیق جان صاحب کی صحافت کے اندر ہے, ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی. بیسیکلی یہ منہاجیوں کا چینل ہے, اور مطلب کہ ہاں سمجھ جاؤ تجھے, اور جو موصوف اس کے سربراہ ہیں
ان کے اوپر الزام بھی ہے کہ وہ اپنے ہاں کام کرنے والی خواتین جو ہیں بس چھوڑے پر ان کے بارے میں کوئی اچھے ارادے نہیں رکھتے اور اپنے ارادوں کو وقتاً فوقتاً پایہ تکمیل تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ چلیں اب ذرا محفوظ الفاظ کے اندر ہو گیا. تو یہ 92 ٹی وی کے جو مالک صاحب ہیں یہ اپنے چیف رپورٹر کو اس وجہ سے فارغ کر دیتے ہیں کہ ان کی شوگر مل کے اندر بوائلر پھٹ گیا جس میں 3 لوگ مر گئے. تو اس کے اوپر پولیس نے مقدمہ درج کیا تو وہ چیف رپورٹر صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ مقدمہ خارج کرواؤ اور وہ مقدمہ خارج نہ کروا سکے تو انہوں نے وہ بندہ فارغ کر دیا. مطلب انہوں نے ٹی وی چینل کھولا ہوا ہے بیسیکلی اپنی بد عمالیوں کو بد فطرتیوں کو کور دینے کے لیے ایسے کر لیں. تو وہ جو موصوف ہیں انہوں نے جناب بکواسیات نشر کر دی ان کے خلاف اسحاق ڈار صاحب کے خلاف. اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے خلاف سب کو ہی بولنے کی جو ہے وہ چونکہ پی ٹی آئی والے تو جب بولتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے نا. پہلے ابا جی کا سایہ تھا, اب بھی ہے, خیر ابا جی تو اتھے نہیں پر ابا جی ریٹائر ہو گئے. پہلے ابا جی فیض حمید صاحب کا سایہ تھا جس کو مرضی چاہا بکواس کر دی, جس کی مرضی چاہا عزت اچھال دی, جس کو مرضی چاہا بھونک دیا, جس کو مرضی چاہا گالی دے دی, تو کوئی پوچھنے دسنے والا ہی نہیں تھا. اب وہ ان کے جو مخالفین ہیں یا ان کے جو وکٹم ہیں انہوں نے ایک رستہ ڈھونڈا اور رستہ کیا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی 92 کے نشریات ہوتی ہیں. تو جناب اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے علی ڈار صاحب نے اپنے ابا سے وہ منگوا کے وہ کیا ہوتا ہے جی اتھارٹی لیٹر وہاں پہ مقدمہ ٹھوک دیا. اور وہاں پہ مقدمہ جو ہے یہ خاص طور پہ ازالہ عرفی حیثیت کا جو مقدمہ ہوتا ہے عرفی حیثیت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب وکیل کے ساتھ سودا ہی یہ ہوتا ہے کہ پائن جڑے پیسے ملن گے ادواد ٹھیک ہے فیس کوئی نہیں ہے گی. تو وکیل پہلے پوری طرح اس کو سٹڈی کرتا ہے, اسے 101% اگر یقین نہ ہو اپنے کیس جیتنے کا تو وہ مقدمہ ہی فائل نہیں کرتا. تو جو اگر مقدمہ وہاں پہ فائل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈگری ہو گئی ہوگی. تو وہاں پہ جو ہے وہ چودھری نیف کے ککڑ کو ٹھوک گئی ہے. ان کے حرام کے پیسے جو انہوں نے لوگوں کو قتل کر کے اپنی شوگر ملوں کے ذریعے کسانوں کا خون چوس کے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہی جانے نے ٹھیک ہے. وہ اور لوگوں کے بچوں کو گمراہ کر کے فیصل آباد یونیورسٹی کے لاہور کیمپس اور فیصل آباد کے اندر جس طرح اور ان کی ایکسپلائٹیشن کر کے جس طرح وہ پیسہ اکٹھا کیا وہ حرام دے ذریعے نالی جانا ہے نا. تو وہاں پہ جناب وہ وکیل صاحب بھی وہاں پہ ٹکا کے اپنی فیس ٹھوکتے ہیں ٹھیک ہے نا. واہ کوئی لکھاں ہزاراں پاؤنڈاں دے وچ فیس لیندے نے ہو مطلب 30-40 ہزار پاؤنڈ نہیں میرا خیال 8-10 ہزار پاؤنڈ کھچ ہی لیندے نے وکیل صاحب جڑے ہوندے نے نا وہ. تو اب اس میں جناب اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ شریف آدمی ہیں اور وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں علی ڈار صاحب وہ ان سے بھی شریف آدمی ہیں. تو انہوں نے تو ہرجانہ تو کوئی نہیں کلیم کیا لیکن پہن وکیل دی فیس تے ٹھوک گئی نا جی چودھری نیف دے ککڑ دو چودھری نیف دے ککڑ تو وکیل دی فیس ٹھوک گئی. وکیل نے کہنا میں تے کیس کیتا. تو ہوا کیا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے وہاں پہ برطانیہ کے اندر اور مسلسل ان کی وہ ٹیلپ چلتی رہی ہے. الزامات بھی انہوں نے دہرائے ہیں اور الزامات کے بعد ایک ایک الزام کے اوپر معافی مانگی ہے اور وہ مسلسل معافی چل رہی ہے کل سے. اور جو ہے جتنی دیر وہ پروگرام چلا ہے اتنی دیر ہی وہ معافی چلے گی. ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جب عدالت دیکھ لیتی ہے کہ مقدمہ تو بنتا ہے بھائی اور وہ کہتی ہے پارٹی کو کہ آپ باہر بیٹھ کے عدالت سے تو آپ کے دونوں کے وکلا آپس میں طے کر لیں, اگر آپ طے نہیں کریں گے تو ہم پھر میرٹ پہ فیصلہ دے دیں گے. تو یہ ایک موقع دیا جاتا ہے. تو اس موقع کی فائدہ اٹھا کے انہوں نے معافی نامہ نشر کر دیا ہے اور وکیل کی فیس دینے پڑے گی ان اینی کیس. مرتضی علی شاہ دسے ہو یار ذرا شاہ جی ذرا دسنا ذرا کہ کتنی فیس ٹھکی ہے انہوں نے. شاہ جی کو میں آن لائن ہی کہہ رہا ہوں کہ شاہ جی ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کتنی فیس ٹھکی ہے ان کو اور اس کے بعد پھر ہم ذرا اس کو انجوائے کریں گے. چودھری نیف دے ککڑ نوں جرمانہ ہو گیا یہ ہائے 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 ہائے. اور آج کل اس اچھا قذاب اثر جو ہے قذاب دوراں جو ہے جس کا نام اوریا مقبول جان ہے وہ بھی 92 تے پایا جاندہ جے یار. بس اس تو زیادہ اس چینل دے یعنی کہ صدیق جان کی جائے پیدائش اور اوریا مقبول جان کی آخری آرام گاہ 92 تے.
بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔